करम आज बालाए बाम आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला दिद्द लहु व ला निद्द लहु ला मिस्ल लहु व ला मुमासिल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना तबीबना व तबीब कुलूबिना शफीअना व शिफाअ सुदूरिना कुर्रतना व कुर्रत उयूनिना मतलूबना व मसहूबना व मौजूदना आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत फ़तहे बाबे नबुव्वत ख़त्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम पेश करने के बाद इंतहाई एज़ाज़ो वक़ार के लायक
حضرات و خواتین، شرکاء و ناظرین خطبہ جمعۃ المبارک، اللہ رب العزت جل وعلا نے اس کائنات میں خیر و شر کو، اچھائی اور برائی کو پیدا فرما رکھا ہے، اور انسان و جن کو آزمائش، ابتلا اور امتحان میں ڈالا ہوا ہے کہ کون خیر کا راہی بن کے اپنے خالق و مالک کو راضی کر لیتا ہے، اور کون شر کا راہی بن کے شیطان کی خوشنودی حاصل کر کے رحمان کے غضب کو وصول کرتا ہے، اور نبیوں رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں صحیفوں کے ذریعے سے اور رشد و ہدایت کو عام فرمایا ہے، اور پھر آخر الزمان نبی علیہ السلام کے بعد تبلیغ و ارشاد کا کام اولیاء، علماء، صلحاء امت کے ذمے ڈال دیا ہے کہ اب قیامت تک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی ایسے لوگ کریں گے جو آقا علیہ السلام کے علم کے بھی وارث ہوں گے، عمل کے بھی وارث ہوں گے، جو اپنی زندگیاں آخرت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیں گے، تو وہ ہر کسی سے اپنے آپ کو توڑ کر اللہ کی طرف مائل کریں گے، اللہ ہر چیز کو موڑ کر ان کی طرف مائل کر دے گا۔ وہ پاکیزہ ہستیاں، اعلیٰ نفوس، عظیم ذوات، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ امت مصطفیٰ میں ہونے کے باوجود امت کے کثیر حصے کے لیے ہدایت کا باعث و سبب بنے، ان میں ایک عظیم شخصیت جو مسلمانان بر صغیر کے لیے محسن ہیں، حضرت ابو الحسن داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری علیہ رحمہ کی ذات ہے، کہ جنہوں نے لوگوں کو اسلام سے ایسے روشناس کروایا کہ صدیاں تو گزر گئیں مگر ان کا کروایا ہوا تعارف لوگ بھول نہیں پائے۔ ان کی کیفیت ایسی ہے کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی انہوں نے جس عطر کا چھڑکاؤ کیا تھا اس نے ابھی لوگوں کو نور بانٹنا اور مشک بانٹنا ختم نہیں کیا۔ انہوں نے جو چراغ رشد و ہدایت جلایا تھا اس کی تابانیاں اور روشنائیاں لوگوں کو ظلمت سے بچا کے ہدایت کا راہی بنا رہی ہیں، اور یہ فیض تا قیامت جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اس امت کے لیے رشد و ہدایت کا سلسلہ اپنی امت کے علماء و صلحاء کے سپرد کیا، اور انہیں اپنی ذات کا اور انبیاء کا وارث قرار دیا۔ آپ کا کچھ تعارف یوں ہے کہ 400 ہجری میں غزنی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس وقت آپ جس گھرانے میں تشریف لائے سارے کا سارا گھرانہ زہد و تقوی، علم و عمل، فضل و کمال کا مرقع تھا، اور وہ لوگ ایسے تھے کہ علم و عمل جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر پختہ اور مضبوط ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کے ماموں جان کو لوگ تاج الاولیاء کے نام سے اور لقب سے معبر کرتے تھے، اور تاج الاولیاء کا معنی ہے اولیاء کا تاج، ان کے سروں پر جسے سجایا جائے وہ تاج الاولیاء کہلواتا ہے۔ تو آپ کے والدہ گرامی حسینی سیدہ ہیں اور والد گرامی حسنی سید ہیں،
اس لیے آپ کو نجیب الطرفین سید کہتے ہیں کہ آپ کے اندر حسنی جمال بھی موجود ہے اور حسینی کمال بھی موجود ہے۔ آپ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے دونوں فیضوں کو جمع کیے ہوئی ہے، یعنی حسنی فیض بھی آپ سے بٹ رہا ہے، حسینی فیض کے بھی آپ قاسم ہیں۔ الغرض نجیب الطرفین سید ہونے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے، اور حضرت سیدنا غوث اعظم شیئا للہ آپ کا بھی یہ اعزاز ہے کہ آپ بھی نجیب الطرفین سید ہیں، کہ باپ کی طرف سے حسنی ہیں، ماں کی طرف سے حسینی ہیں، اور یہی اعزاز حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے حصے میں بھی آیا۔ خاندان کے اندر جو ہی آپ نے ہوش سنبھالا، ماں کی آغوش سے ہی قرآن کی تلاوت سنتے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ آپ ماں کی گود سے ہی قرآن کی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ حروف شناسی کی عمر میں جب حروف کی بچوں کو پہچان ہو جاتی ہے، پورا قرآن ناظرہ پڑھ چکے تھے، اور علم میں مگن ہونے کی مثال اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ سلطان محمود غزنوی کے بنائے ہوئے ادارے میں طالب علم تھے، اور اس وقت ابھی عمر مبارک 12 سال تھی، تو کیفیت اتنی اعلیٰ تھی۔ آپ کے ہم سبق اور ہم درس کلاس فیلوز کہا کرتے تھے کہ یہ بچپن سے ہی الگ کیفیت رکھتا ہے۔ جب 12 سال عمر تھی تو حالت یہ تھی، کتاب کے صفحات کھلے ہوئے ہیں، ورق گردانی کر رہے ہیں، اس کے گہرے مطالعہ میں غرق ہیں، اور اتنے غرق ہیں کہ بھوک بھی محسوس نہیں فرماتے، پیاس بھی نہیں تڑپاتی۔ الغرض کئی بار تو نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے، سارا دن ایسے ہی گزار دیتے۔ ساتھی کہتے بھی تو کہتے ٹھہر جاؤ، مجھے یہ پڑھ لوں، اور یہ کیفیت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ایک دن سلطان محمود غزنوی یہاں سے گزرتے ہوئے اس ادارے میں آیا۔ اس نے کہا ہم نے جو مدرسہ بنا رکھا ہے، آج ذرا اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، اس کا وزٹ کرتے ہیں۔ اب جب بادشاہ وقت کے مدرسے میں پہنچنے کی اطلاع آئی، ہر طالب علم کیا، استاد کیا، سب جمع ہو گئے، بادشاہ کا استقبال کیا، اور ادارے کے اندر بادشاہ کو خوش آمدید کہا۔ بادشاہ ایک دوسرے سے تعارف کر رہا ہے، مدرسہ، طلباء، اساتذہ کی کیفیات کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اور استادوں کے ساتھ چلتے چلتے ایک نظر ایسے بچے پر بھی پڑی کہ جب سارے بڑے اور چھوٹے استاد اور شاگرد بادشاہ کا استقبال کر رہے ہیں، اس سے ملاقات کر رہے ہیں، اس سے بات چیت کر رہے ہیں، ایک 12 سال کا بچہ، چھوٹی عمر کا بچہ، جو عمر تو کچی والا ہے لیکن عمل اس کا بڑا پکا ہے، وہ اپنی کتابوں میں گم ہے، اور اتنا گم ہے اسے خبر ہی نہیں کہ بادشاہ وقت میرے سامنے کھڑا ہے۔ استادوں نے آواز دی، کہا علی یہ سامنے دیکھو کون ہے، بادشاہ وقت آیا ہے۔ آپ نے جب استادوں کی آواز سنی، کھڑے ہوئے، تو عجب منظر اس کائنات میں ان لوگوں نے بھی دیکھا، اور بادشاہ بھی اس کی تاب نہ لا سکا۔ اس 12 سالہ بچے نے کھڑے ہو کر جب یوں نظر بھر کے بادشاہ کو دیکھا، بادشاہ وقت ایک نظر بھر کے ان کو نہیں دیکھ پایا، اور اس کی نظر جھک گئی، اور اتنی حیا پیدا ہوئی کہ ان کی نظر کی تاب نہ لا سکا۔ اور اس نے ساتھ ہی کہا، اے استاد محترم، یہ بچہ فضل و کمال میں ایسا ہے، اس نے ایک نظر اٹھا کے مجھ بادشاہ کو دیکھا۔ بادشاہوں کا بڑا جلال ہوتا ہے، بڑی ہیبت ہوتی ہے، بڑا روب ہوتا ہے، لیکن اس کی نظر میں وہ روحانیت ہے۔ ایک نظر اٹھا کے اس نے جب مجھے دیکھا، میں نظر ملا کے اس کو دیکھ نہیں سکا، میرا چہرہ جھک گیا، اتنا حیا پیدا ہوا۔ اور میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں کہ جب تک یہ بچہ آپ کے ادارے میں ہے، ایسے بچے جس ادارے میں ہوں وہ ادارے کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ اس ادارے کی زیب و زینت ہے۔ اس کا خصوصی خیال اور لحاظ رکھیے کہ جس کی نظر کی تاب بادشاہ وقت بھی نہ لا سکے، بھلا اس کے نظر کی روحانیت اور جلال کیسا ہوگا کہ بادشاہ وقت کی بھی نگاہ جھک گئی۔ اس وقت سے اساتذہ ان کا پھر زیادہ خیال رکھتے،
اور اساتذہ انہیں کم گو کہا کرتے تھے کہ بہت کم بولتے ہیں. آپ زیادہ بولتے نہیں تھے، پڑھنے میں زیادہ رجحان تھا اور دیکھ کر سیکھنے میں، سن کر سیکھنے میں زیادہ توجہ تھی. اور کم گوئی کے فضائل کو بھی بیان کرتے ہیں، اور بیان یوں کرتے ہیں کہ سکوت جو ہے وہ آدمی جو اچھا کلام نہیں کر سکتا اس کے لیے خاموش رہنا بہتر ہے، اور جو اچھا کلام کر سکتا ہے اس کے لیے بولنا بہتر ہے. آقا علیہ السلام نے بھی اس شخص کے بارے میں کہا جو لوگوں کی امر نہی کے ساتھ تربیت کر سکتا ہو بولے نہ، فرمایا وہ شیطان اخرس ہے، اس کے گنگا پن سے شیطان پھیلتا ہے. اور آپ کے ہی سلسلے کے بزرگوں میں، آپ کے پیروں میں حضرت ابوبکر شبلی کی کیفیت یہ ہے. آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کوئی شخص آواز دے رہا تھا، کہہ رہا تھا السکوت خیر من الکلام، خاموش رہنا بولنے سے زیادہ بہتر ہے. یہ آواز بار بار دہرا رہا تھا، السکوت خیر من الکلام، خاموشی بولنے سے بہتر ہے. اس میں کوئی شک نہیں. جو شخص اچھا نہیں بول سکتا، فضولیات کے لیے زبان کھولتا ہے، وہ خاموش رہے. خاموشی میں نجات ہے. اسے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، معذرت نہیں کرنی پڑے گی، سوری نہیں کہنا پڑے گا، غیبت سے بچے گا، چغل خوری سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، اور لوگوں کے دل دکھانے سے بچے گا. کہ زبان کے تیروں کے ساتھ دلوں کو چھلنی کرنے والا خیال نہیں کرتا کہ ظاہر میں کوئی تیر اور تلوار اتنا گہرا اثر نہیں رکھتی جتنا زبان کا تیر جو ہے گہرا اثر لگاتا ہے. بچنا چاہیے اس بات سے کہ ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، کسی کا کوئی دل دکھے، کسی کا دل ٹوٹ جائے، اور کوئی شخص ہماری زبان سے زخم کھا کے زخمی لوٹ پوٹ ہوتا رہے. لہذا زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، رب العزت نے کہا زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے، وہ اسے لکھ لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے. حضرت ابوبکر شبلی علیہ رحمہ کے سامنے جب ایک شخص آواز دے رہا تھا السکوت خیر من الکلام، چپ رہنا بولنے سے بہتر ہے، آپ سے رہا نہ گیا اور اسے جواب دیا. کہا صاحب تیرا چپ رہنا تیرے بولنے سے بہتر، مگر میرا بولنا میرے چپ رہنے سے بہتر، اس لیے کہ تو بولے تو فساد پیدا ہوتا ہے اور ہم بولیں تو اصلاح پیدا ہوتی ہے. فرمایا جو خیر کی بولی بولے اس کا بولنا بہتر، اور جو خیر نہ بول سکے اس کا خاموش رہنا بہتر. اور یہی بات آقا علیہ السلام نے بھی امت کو سکھائی. صحیح مسلم میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا جو اللہ اور قیامت کو مانتا ہے، مومن ہے، اسے چاہیے یا اچھا بولے، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو خاموش رہے، بری بات نہ کرے. یہ ایمان کے تقاضے کے بھی خلاف ہے. اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا دوسرا تعلق جو طریقت کا تعلق تھا وہ بھی بڑا گہرا ہے. آپ 9 واسطوں کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں. اب وہ 9 واسطے دیکھیے کتنے عظیم واسطے ہیں، کتنے بڑے رابطے اور تعلقات ہیں. اور آپ کا یہ شرف ہے خاندانی طور پر حسنی حسینی سید، نجیب الطرفین سید، اور سلسلہ طریقت جو ہے اس کو سلسلہ جنیدیہ بھی کہتے ہیں جس میں آپ بیعت ہیں، اور اس کا دوسرا مشہور نام ہے سلسلہ ذہبیہ. ذہب کہتے ہیں سونے کو. حضور سیدنا غوث اعظم شیئا للہ سے پہلے جس قدر بزرگ ہوئے ہیں ان کے سلسلے کو سلسلہ ذہبیہ کہتے ہیں، یعنی سونے کی لڑی. ایسے وہ پروئے ہوئے ہیں جیسے سونا کسی چیز میں پرویا ہوا ہو. اور آپ کے شیخ کامل ہیں حضرت ابو الفضل محمد بن حسن، یہ آپ کے شیخ کامل ہیں. اور پھر ان کے شیخ مرشد اور پیر جو ہیں وہ حضرت ابو الحسن علی بن ابراہیم ہیں. اور پھر ان کے جو شیخ کامل اور پیر و مرشد ہیں وہ حضرت ابو بکر شبلی رحمہ اللہ ہیں. پھر حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ کے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ ہیں. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پیر و مرشد حضرت سری سکتی رحمہ اللہ ہیں. حضرت سری سکتی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد حضرت معروف کرخی ہیں. حضرت معروف کرخی کے پیر و مرشد حضرت داؤد تائی ہیں.
حضرت داؤد طائی کے پیر و مرشد حضرت حبیب اجمی ہیں، حضرت حبیب اجمی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ ہیں، اور حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ ڈائریکٹ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، اور ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ گویا آپ دیکھیے تو نسب کا تعلق بھی کتنا گہرا ہے اور طریقت کا تعلق بھی کتنا قریبی ہے، کہ ہر صاحب کو سلسلہ ذہب کا پیر کہا جاتا ہے، اور ان مرشدان گرامی سے فیض حاصل کیا جنہیں سب لوگ سلسلہ ذہبیہ یعنی سونے کا سلسلہ، ایسا عالی سلسلہ ہے، اور گولڈ کی لڑی جو ہے اس میں آپ پروئے ہوئے ہیں۔ اور پھر علم حاصل کرنے کی کیفیت یہ ہے، آپ نے یوں تو دنیا بھر کے سفر کیے، بہت سارے ملکوں کے سفر کیے حصول علم کے لیے، اور یاد رکھیے ایک مبلغ کے لیے، ایک ناصح کے لیے یہ ضروری ہے جہاں اس کے ظرف میں وسعت ہو وہاں اس کے علم میں پختگی ہو، اور جہاں اس کے علم میں پختگی ہو وہاں اس کے تجربے اور ملاحظہ میں وسعت ہو۔ جب تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں پھر انسان صحیح معنی میں کسی شخص کو بات سمجھا سکتا ہے۔ اور وسعت علم وہ تو کتابوں سے، اساتذہ سے، مدارس سے مل جاتی ہے، لیکن ملاحظہ اور تجربہ کی پختگی اس وقت تک میسر نہیں آتی جب تک بندہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا، ہر خطے کے لوگوں سے ملیں، ہر فیلڈ کے لوگوں سے ملیں، ہر ذہن اور خیال کے لوگوں سے ملیں۔ جب مختلف الاذہان اور مختلف الخیال لوگوں سے ملیں گے اور حالات کی خبر ہوگی، مختلف خطوں کے سفر کریں گے، لوگوں کی ضرورتوں کا پتہ چلے گا، پھر انسان صحیح معنوں میں اس کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے ایک دو نہیں کثرت کے ساتھ ممالک میں سفر کیا اور وہاں سے بہت کچھ حاصل بھی کیا۔ آپ اندازہ کریں طلب علم میں کتنی پیاس زیادہ تھی کہ صرف خراسان کے ایک شہر میں آپ نے 300 اساتذہ سے اکتساب علم کیا، ایک دو استادوں سے نہیں کہ ایک استاد سے پڑھے اور اسی پر قناعت کر کے بیٹھ گئے، جس استاد کے پاس جو فن دیکھا اس کو ضرور ضرور حاصل کیا۔ حتیٰ کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا اپنا خطہ حجویر جو تھا وہ ریاضی دانی میں اور فلسفے میں اور علوم ظاہری میں بھی بڑا درجہ رکھتا تھا، اور آپ فلسفے کے اتنے ماہر تھے کہ بچپن میں ایک یورپ سے کالے فلسفی کو اتنی زیادہ مات دی کہ فلسفے کے دلائل اس کے سارے ہار گئے، اور کہنے لگا عجب بات ہے، اتنا بچہ مسلمانوں کا فلسفے کا اتنا بڑا ماہر کہ میں ماہر فلسفہ بھی اپنے دلائل کو اس کے سامنے ہیچ سمجھتا ہوں۔ آپ نے تمام علوم کو حاصل کیا اور پھر مختلف کتابوں کی تصنیف کی۔ افسوس ہم چونکہ کتابیں پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، علم کی تلاشی میں سرگرداں نہیں ہوتے، جس وجہ سے بہت ساری کتابیں جو ہیں اب ان کا وجود ہی موجود نہیں۔ آپ کی مشہور ترین تصنیف کشف المحجوب ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے آج بھی لوگوں کے دلوں میں پر پڑے ہوئے پردوں کو دور کر کے انہیں اپنے خالق اور خدا کا قرب دلاتی ہے۔ جو شخص اس کا پڑھنے کا عادی ہوتا ہے وہ حضرت سیدنا علی حجویری علیہ رحمہ کے فیض سے حصہ حاصل کرتا ہے۔ آپ نے خراسان میں 300 اساتذہ سے اکتساب علم کیا، پھر دروے زمین کے اساتذہ کے پاس گئے اور جس کے پاس جو علم اور فن دیکھا اس کے شاگرد بنے، اس سے حاصل کیا۔ اپنے اساتذہ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے اور ان کا نام بڑے احترام سے لیا کرتے تھے کہ لوگ جب نام سنتے تو دل میں خواہش پیدا ہوتی کاش جس کا نام یہ شخصیت ایسے لے رہی ہے میرا بھی کوئی اس سے تعلق قائم ہوتا۔ اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ محبت کی تو یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے وصال کے وقت انہیں اپنے پاس بلایا تھا اور بلا کے تلقین کی تھی علی بن عثمان قناعت پسندی کو نہیں چھوڑنا، اس پر قائم رہنا ہے۔ اور آپ کے اس پر قیام کی کیفیت ہی بڑی جدا تھی۔ اساتذہ سے جو سبق پڑھے تھے ان کو کتنا زیادہ یاد کر رکھا تھا۔ آپ اس صورت کو دیکھیں تو کیا عجب ہے۔ آپ کے اساتذہ میں سے ایک استاد نے انہیں اپنا واقعہ سنایا، کہا کہ میں ایک وقت گیا اور میرا چاہت تھی، ارادہ تھا ایک پتھر لے کر آؤں،
جب میں نے وہاں سے پتھر اٹھایا نا، لے کے آیا، تو میں نے تو دیکھا وہ قیمتی پتھر ہے جو اس میں جواہر موجود ہیں۔ میں نے جا کے اس پتھر کو وہیں رکھ دیا اور دوسرا پتھر اٹھا کے لے آیا۔ اب عام آدمی جو مادیت پرست ہے وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا کہ جب پتھر اٹھایا اور وہ جواہرات سے بھرا ہوا تھا تو اس کو چھوڑ کیوں آئے؟ یہ بات نہیں کہ وہ اس کے فرق کو نہیں جانتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ پتھر اس سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس پتھر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جس کام کی ضرورت ہے وہ پتھر کافی ہے، لہٰذا میں اپنی ضرورت پر قناعت کرتا ہوں، اس سے آگے بڑھنے والا نہیں ہوں۔ اور حضرت سیدنا علی بن خواص علیہ رحمہ آپ ایک بات کہتے ہیں 3 عادات اور صفات جس شخص میں پائی جائیں اسے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان 3 عادتوں میں سے ایک عادت میں بھی عاجز ہو، کم ہو، اگر وہ جنوں انسانوں میں سب سے زیادہ بھی عبادت گزار ہو، وہ مقام ولایت اور صالحیت پر تو پہنچ جائے گا، لیکن اسے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یہ ان اولیاء اور صلحاء کی باتیں ہیں جو صاحب حضوری تھے، جنہیں ملاقات حاصل تھی۔ کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے، وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کر سکتا ہے جو کامل عامل سنت ہو، آقا علیہ السلام کی ہر سنت پر کامل عمل کرے، اس میں کوئی کمی نہ کرے، سستی نہ کرے، اور بدعتی نہ ہو، بدعت نہ کرے، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط فرمایا وہ قناعت پسند ہو اور حرص و لالچ سے بالکل خالی و ذہن ہو، اور اتنا خالی ہو کہ وہ شخص اگلے دن کے لیے ایک روٹی بھی اپنے پاس جمع نہ رکھے۔ اگر وہ جمع رکھے گا اور شرف اسے بڑے ملیں گے، لیکن اسے خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری شرط، کسی مسلمان کے لیے اس کے سینے میں کینہ نہ ہو، ہر مسلمان کے لیے اس کا دل صاف ہو، مسلمانوں سے محبت کرتا ہو۔ اور گرامیہ قدر اب ان تینوں شرائط پر توجہ فرمائیں اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ کی کیفیت کو دیکھیں، کتنی اعلیٰ کیفیت ہے۔ پہلی بات کہ کامل عامل سنت ہو، سنت کے پر عمل میں کمال اسے حاصل ہو اور کوئی بدعت نہ کرے۔ دوسری بات، قناعت پسند ہو، کل کے لیے بھی ایک روٹی نہ رکھے، جتنا ہے سارا خرچ کر دے، اور پرندوں کی طرح اس کی کیفیت ہو، پرندہ چونچ میں بھی واپسی کچھ لے کے نہیں جاتا بلکہ خالی جاتا ہے، دوسرے دن آتا ہے، رب نے اس کا رزق پھر زمین پہ بکھیرا ہوتا ہے۔ اگر اس انسان کی ایسی کیفیت ہو، اور اللہ نے ہمیں بھی سمجھاتے ہوئے چوپایوں کی مثال دی ہے، قرآن میں کہا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، فرمایا کتنے چوپائے زمین پہ تم دیکھتے ہو، یہ جانور، کبھی تم نے دیکھا ہو کسی نے اپنی کمر پر اپنا رزق اٹھایا ہو کہ ساتھ لے جاتا ہوں اور صبح جہاں رات ٹھہروں گا وہیں اپنا رزق کھا لوں گا؟ فرمایا لا تحمل رزقہا، کوئی اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتا۔ اور ہمیں سمجھایا، فرمایا اللہ یرزقہا وإیاکم، ان سب درندوں کو، پرندوں کو، دابۃ الارض کو، زمین پر چلنے والے جانوروں کو ہر صبح اللہ نیا رزق دے دیتا ہے، تو اے بندو تمہیں بھی رزق وہی خدا دیتا ہے۔ یعنی قناعت پسندی کی تعلیم دی، اور قناعت ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر ہر حالت میں شکر کو پیدا کرتی ہے۔ جس میں قناعت نہیں، ایک وادی ہے وہ کہتا ہے دوسری ہو جائے، دوسری ہے کہتا ہے تیسری ہو جائے، وہ سب کچھ ملنے پر بھی شکر ادا نہیں کرتا، کہتا ہے نہیں ابھی میرے پاس فلاں جتنا نہیں، ابھی میں ٹاپ 10 میں شامل نہیں ہوا، ابھی دنیا میں سب سے زیادہ خزانہ میرے پاس نہیں، ابھی قارون جیسا خزانہ میرے پاس نہیں۔ اور جسے قناعت پسندی مل جاتی ہے نا، اس کو ہاتھ پہ رکھنے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے بھی روٹی مل جائے تو کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، میں اس قابل بھی نہیں تھی تھا، تو نے اپنے فضل سے یہ مجھے عنایت کر دیا۔ تو قناعت پسندی میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ مثال تھے، اور ان تمام چیزوں میں اتنی بڑی مثال تھے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کہ روایات میں ہے کہ آپ کو
صرف خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ہی شرف حاصل نہیں ہوا، بلکہ خضر علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے علوم ظاہرہ و باطنہ حاصل کیا کرتے تھے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کا تعلق ایسا تھا جیسے کسی سے دوستی کا تعلق ہو، اتنا زیادہ تعلق تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تعلق علامت اس بات کی تھی یہ وہ شخص ہے جو نہ سنت کے مخالف کرتا ہے، نہ طمع و لالچ کرتا ہے، نہ مسلمان کے لیے سینے میں کینہ پالتا ہے۔ اور گرامی قدر ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، رہبر و رہنما ہیں، ہمیں پیغام ہے، سبق ہے کہ ایسے زندگی گزارو۔ اور جو شخص اس طرح کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرمان کے مطابق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، رب کہتا ہے بے شک جو ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں رحمان خود پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ محبت پیدا کرتا ہے، یہ اسی محبت کی تاثیر ہے نا۔ آج ہمارا کوئی ان سے ظاہری رشتہ تعلق تو نہیں، آج انہوں نے ہمیں بلایا تو نہیں، لیکن عرس مبارک کیا ہو یا سارا سال ہو لوگ کھچے کھچے ادھر جاتے ہیں، اور کوئی بادشاہ کیا ہو، فقیر کیا ہو، مالدار کیا ہو، غریب کیا ہو، سب کے سب وہاں جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے خیرات طلب کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی جھولیوں کو بھر کے بیچتا ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا محبت کا پیغام نہیں تو کیا ہے۔ اور گرامی قدر آپ اپنے اسفار میں سے ایک سفر کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے بہت سارے سفر ایسے ہیں کہ جہاں آپ صلحائے امت، اولیاء، انبیاء اور بڑے لوگوں کی قبور پر جا کے ٹھہرا کرتے تھے، چلا کرتے، وہاں اللہ کو یاد کرتے، رب سے فیض حاصل کرتے، ان کے طریقہ کار کو اپناتے۔ آپ فرماتے ہیں ایک سفر میں ایسا ہوا کہ میں ملک شام میں گیا، دمشق میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ان کی قبر مبارک ہے، وہاں میں پہنچا اور قبر مبارک کے قریب بیٹھا ہوا تھا، مراقبہ کی کیفیت میں تھا، یوں آنکھیں بند تھیں اور اللہ کو یاد کر رہا تھا، مراقبے کی کیفیت میں تھا۔ کہتے ہیں کیا ہوا، بند آنکھوں کے ساتھ میں نے کیا دیکھا کہ میں مطاف میں مکہ المکرمہ میں طواف کی جو جگہ ہے وہاں چل رہا ہوں۔ کہتے ہیں پھر آنکھیں بند کیا ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں اور نصیب کیا کھلے، میں وہاں صرف چل ہی نہیں رہا بلکہ باب شیبہ کی طرف سے آقا علیہ السلام بھی خود چل کے مطاف میں تشریف لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں مراقبے کی حالت میں یہ میں نے خواب کی گویا کیفیت دیکھی، ابھی میں کچھ سویا پورا نہیں تھا، مراقبے میں تھا کہ میں مطاف میں ہوں، جبکہ حقیقت میں دمشق میں حضرت بلال مؤذن رسول کی قبر انور پر تھا، اور آقا علیہ السلام باب شیبہ کی طرف سے چل کے مطاف میں تشریف لائے، اور ایک بوڑھا شخص بچوں کی طرح، یعنی چہرے سے بڑھاپا نظر آ رہا ہے، قد و قامت چھوٹے بچے کی ہے، آقا علیہ السلام نے اسے اپنی بغل میں لیا ہوا ہے اور سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب سرکار تشریف لائے میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کی قدم بوسی کی اور دل ہی دل میں تعجب کیا، یہ کون خوش نصیب ہو سکتا ہے جسے آقا علیہ السلام نے اپنی پاس اٹھایا ہوا ہے۔ سرکار خود اٹھا کے جنہیں لے کے آ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے پوچھا بھی نہیں، کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے اور کتب میں بھی، کہتے ہیں میں نے پوچھا نہیں، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اے علی بن عثمان حجویری، یہ تیرا امام ابو حنیفہ ہے جسے میں خود اٹھا کے لے کے آیا ہوں۔ اور پھر آپ کی محبت حضرت امام اعظم کے ساتھ کتنی تھی۔ حضرت سیدنا داتا گنج علی حجویری علیہ رحمہ جب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا نام لیتے تھے تو کیفیت کیا ہوتی، 4 القاب کے بغیر ان کا نام اپنی کتاب میں نہیں لکھتے تھے۔ جب کہیں کشف المحجوب میں آپ پڑھیں دیکھیں، جب ان کا نام آتا ہے کہ لکھتے ہیں امام امامہ، اس کا معنی اماموں کے بھی امام۔ اور حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے بھی یہی کہا، الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، سارے کے سارے فقہاء ابو حنیفہ کے بچوں کی طرح ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ لکھتے ہیں امام امامہ، دوسرا لقب لکھتے ہیں مقتدائے سنیہ،
اور مقتدا ایک لفظ ہے مقتدی، یہ اس میں فاعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیروکار۔ دوسرا مقتدا، اس کا معنی ہوتا ہے جس کی پیروی کی جائے، امام، پیشوا۔ مقتدا اس معنی میں ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمٰن نے لکھا مقتداء سنیہ، کہ سنی جس کی پیروی کرتے ہیں وہ شخص۔ اب تیسرا لقب کیا ہے؟ کہتے ہیں شرف فقہا۔ فقیہ کی جمع ہے فقہا، کہتے ہیں فقہا کو جس سے شرافت اور عزت ملی وہ عظیم شخصیت ہیں۔ اور چوتھا لقب فرماتے ہیں عز علماء۔ علماء عالم کی جمع ہے، فرماتے ہیں علماء کو جہاں سے عزت ملتی ہے، جس شخص نے علم میں ایسا اپنے آپ کو مگن کیا کہ علماء کی عزت کو اور چار چاند لگا دیے، پھر اس کے بعد آپ کا نام نامی اس میں گرامی لکھتے ہیں۔ امام امامہ، اب دیکھیں مقتداء سنیہ، شرف فقہا، عز علماء، حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، اسی واقعہ کی مناسبت سے کہ جسے سرکار گود میں خود اٹھا کے لائیں، وہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور امام صاحب سے بڑی وجدانی محبت تھی آپ کی، بڑی عجب کیفیت تھی کہ آپ کا نام بھی لیتے ہوئے اتنی محبت کا اظہار، اتنے القاب کے ساتھ ان کو بیان کرنا اور اتنے حقائق سے پردہ ہٹانا، یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا کام تھا۔ اور گرامی قدر یاد رکھیے، تاریخ کو دیکھ لیں، اپنے احوال کو دیکھ لیں، برے صغیر کے تو مسلمان کسی صورت بھی اپنے ان محسنین کے احسان کو بھول نہیں سکتے۔ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر احسان کیا تھا، فرعونیوں کو غرق کیا اور انہیں بچا لیا۔ صدیوں بعد مدینہ شریف کے آس پاس جو یہودی تھے ان سے کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا تھا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تمہیں فرعونیوں سے بچایا تھا، وہ تمہارے مردوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑتے تھے۔ بچا ان کو نہیں تھا، ان کے آباء کو تھا صدیوں پہلے، لیکن ان کی وجہ سے یہ ہیں، اگر وہ ہی نہ بچتے یہ کہاں سے آتے؟ اس لیے رب نے کہا کہ اصلوں کے احسان نسلوں تک نہیں بولتے۔ تو یاد رکھیے ہمارے یہاں اسلام کو لانے والے، پرچار کرنے والے، بچانے والے سب اولیاء ہیں۔ بادشاہوں نے یہ علاقے فتح کیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فتح کرنے کے بعد بہت سارے علاقوں میں نائب حاکم اور گورنر غیر مسلم متعین کر دیے، یہاں تک کہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ رائے راجو وہ ہندو تھا، مسلمان نہیں تھا، جسے گورنر مقرر کیا جاتا تھا، اس وقت اس کے عہدے کو نائب حاکم کہتے تھے، حاکم اور بادشاہ کا نائب۔ اور لوگوں نے جب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں شکایت کی، حضرت کیونکہ بادشاہ وقت مسلمان ہے، اس نے علاقہ فتح کر لیا ہے، اب یہ ظاہراً مسلمانوں سے اچھا ملتا ہے لیکن حقیقت میں مسلمانوں کو بڑا تنگ کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے دعا کی، کہا مولا اس کی سختی کو نرمی میں بدل دے۔ اللہ نے اتنا فضل فرمایا کہ سختی صرف نرمی میں نہیں بدلی، وہ قدموں میں آ گرا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور پھر اتنا پکا مسلمان ہوا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمٰن نے اس کا نام رکھا شیخ ہندی۔ اور آج بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمٰ کی قبر انور کے باہر مشرق کی جانب پہلی قبر اسی شخص کی ہے، اور اس سے اوپر نام لکھا ہوا ہے تختی پر شیخ ہندی۔ یہ وہ شخص ہے جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی ایک دعا کی برکت اور صلے سے دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ پھر اس نے اسلام کا پرچار کیا، اور 900 سال سے آج تک اس کی اولاد وہاں مجاور بنتی رہی اور وہاں خدمت کرتی رہی، اور آج بھی اس کی اولاد کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اتنا عظیم شخص ہوا۔ اور اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، تاریخ کو سمجھنے والا شخص اپنے محسنین کے احسان کو کبھی نہیں بلا سکتا کہ یہاں اسلام کو لانے والے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ ہیں، اور اس خطے میں اسلام کو پھیلانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ہیں، اور پھر اسلام کو بچانے والے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ ہیں۔ گویا یہ خطہ تو اولیاء اور صلحاء، اللہ کے نیک بندوں، علماء اور اولیاء کا مرہون منت ہے، اور قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان ان کے احسان سے روگردانی نہیں کر سکتا، اور جو کرتا ہے پھر اسے حقیقت حال کی خبر ہی نہیں
کہ یہاں اسلام لانے والے تو وہ ہیں۔ بادشاہ تو زمین کے حصوں پر فتح حاصل کرتے تھے، لوگوں کے دلوں پر فتح حاصل کرنا تو ان علماء اور اولیاء کا کام تھا۔ یہ دلوں کی حالت کو بدلتے تھے اور ان کی وجہ سے پھر برکت پھیلی، اور ایسی برکت پھیلی۔ آج بھی ناموس رسالت کی بات ہو، محبت رسول کی بات ہو، پوری دنیا میں سب سے مؤثر آواز جہاں سے نکلتی ہے وہ یہی خطہ ہے، اور صدیوں پہلے بھی یہی سلسلہ تھا۔ اور اللہ یہاں کے مسلمانوں کے اسلام کی حفاظت کرے، عقیدے میں مزید پختہ رہنے کی توفیق عطا کرے، اور ایسی غیبی مدد کرے کہ یہ خطہ روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے رہبر و رہنما بن جائے۔ اے مالک الملک، تو نے اپنے فضل و احسان سے جن لوگوں کے ذریعے سے ہمارے بڑوں کو ایمان کی توفیق دی اور سلسلہ وار ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائی، ان کے درجات کو بلند فرما اور ہمیں ان کے صحیح طریق پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔